بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب موٹر وے نزد فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں سمیٹ کر تمام اہل ایمان کو داغ جدائی دے گیا۔ آج شوال المکرم کی پہلی تاریخ عید الفطر کا مبارک موقع ہے۔ یہ دن میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ایمانی جوش اور ولولے کے ساتھ سرکار دو عالم اس دن کو مناتے تھے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا،
فقیروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنا اور اللہ کے عظیم اور حسین نام کو بلند کرتے ہوئے ایک رستے سے تشریف لانا، دوسرے رستے سے واپس جانا، لیکن سب سے زیادہ غلبہ اس مبارک اور خوشی کے دن سرکار دو عالم آپ صدقات، خیرات، اور سرکار دو عالم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ تیز ہوا جیسے چلتی ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے حضور کا انداز تیز ہواؤں جیسا تھا۔ اور یہ عادت اصل میں ہمارے رب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، اور اپنے پرائے کا اللہ فرق نہیں رکھتا، کوئی اسے مانے تب بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی دیتا ہے۔ اللہ کی محبتوں کا کوئی حساب نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی محبت ہے کہ آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے جیسے گناہگار زمین کے سینے پہ اپنے قدموں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں، یہ اس کی محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر وہ حساب اور کتاب کے ساتھ ہمیں چلنے کی اجازت دیتا تو ہم میں سے منبر سے لے کر پیچھے تک ایک آدمی بھی ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں، اپنے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال، کردار، کرتوت دیکھ کر تمہیں پکڑ لیتا تو فرمایا ایک بھی آدمی اس زمین پہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ تم بہت کچھ جرم کرتے ہو، تھوڑے تھوڑے کا حساب لیتا ہوں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تمہارے گناہوں کو میں معافی کرتا رہتا ہوں۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بندے ظلم کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ ظلم کسی پہ بھی ہوتا ہے، ظلم اپنے آپ پہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ پاک کی عادتیں ہیں، اور کامل بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عادتیں اپنائے، اللہ کی عادتیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، ارشاد فرمایا اللہ کی عادتیں اپناؤ۔ آج عید کا دن ہے،
تو عید کے دن اللہ کی پہلی عادت کیا ہے؟ جو میں نے بتایا کہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے. کفارہ. اب کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ ان سیئاتکم، کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں پہ اپنے ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے. ہماری عادت یہ ہے کہ کسے کوئی غلطی کیتی نہیں تے اسی گردن پھڑی نہیں تے پھر لمحہ ہی کم لڑدے ہی جا رہے ہیں. ایک نسل، دوجی نسل، تریجی نسل، مک گئی شکل، ککھ نہیں عقل. ہم نے اللہ کی عادت نہیں اپنائی، ہم نے شیطان والا راہ اپنا لیا. شیطان عداوت پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لڑاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عادت الٹ ہے. اس لیے عید کے دن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبتیں بانٹو، الفت بانٹو، پیار بانٹو. میرے اور آپ کے سرکار نے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جے نال یاری ہے اودے نال تے ہے ہی ہے. نبی صحیح نے فرمایا کہ جیڑا زیادتی کرے انہوں معاف کر، جیڑا تیرے کولو ہاتھ روکے تو انہوں دے، جیڑا تیرے کولو منہ پھیرے آکھ السلام علیکم چودھری جی تو اسے سلام کر. جانتا ہے تب بھی کر، نہیں جانتا تب بھی کر. اس لیے آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ سینے والی کوٹھی میں جھاڑو پھیریں اور یہاں سے یہ گند، یہ جتنا خرابہ، یہ سارا نکالیں. یہ جو کوٹھا ہے دل والا، اس کو ستھرا رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کو اگر بندہ چوائس دے کہ کیڑی کلونی ہے گھر لینا ہے، تسی آکھنا سانو ڈی ایچ اے دے وچ ایک کارنر پلاٹ لے دے. کتھے؟ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ہوئے تے نالے کوئی نکر والا پلاٹ ہوئے، او بھئی اتھے کیوں لینا ہی؟ اگر جو اتھے صفائی بڑی ہے تے یہ میرے جیاں گندا تے ایدی چوائس اے ہے کہ میں نو اتھے پلاٹ لے دے رہن واسطے جتھے صفائی بڑی ہوئے تے اللہ کولوں نفیس تے پاک تے صاف تے ستھرا تے سونا کوئی ہو رہا ہے؟ بار رستن دو مسیحتے آن واسطے، ایک کیچڑ بھی پہ ہے تے گند بھی پہ ہے تے اللہ تعالیٰ ساڑھے محاکمیاں نو سلامت رکھے. اس پاسے آؤ نا ہے کھبے پاسوں ٹنڈا پاٹا کے کیڑا ہے، او گند پہ ہے تے وچ کیچڑ بھی ہوئے تے ایک پاسوں شیشے ورگی شکر گاڑ والی سڑک ہوئے. سبحان اللہ، شکر گاڑ والے خوش ہو جا. اللہ صاف ستھرا روڈ ہوئے، تسی کیچڑ دے وچوں آؤ گے یا ستھرے روڈ تو؟ صاف روڈ، ستھرا روڈ، صاف رستہ. فرمایا تساں اے 100 روپے والی جتی لے کے گندے تے کیچڑ والے راہ تے پیر نہیں دھر دے تے رب آدا مینوں کی سمجھے آجے. اے تسی گندے تے بدبودار رستے تے پیر بھی نہیں دردے، صرف گزرنا ہے تے اساں تے ٹھکانہ بنانا ہے تے اتھے ڈیرا لانا ہے. تے رب دا ڈیرا کتھے؟ نہ مندر نہ مسیتاں. ما جعل اللہ
لے رجل من قلبین فی جوفہ. اللہ فرماندا ہے اساں ہاتھ دو بنائے, اکھاں دو بنائیاں, پیر دو بنائے, ہر چیز نو زوج جوڑا جوڑا بنایا, پر پہلو وچ دھڑکدا دل بنایا تے ایک بنایا. کوئی سمجھ آیا؟ پورے وجود دے وچ کم والا پرزا کیڑا ہے؟ او دل والے ہو. دل بھئی اکھ تاں ویکھ دیے جے دل دھڑکے, دل دھڑکے تے اکھ پھڑکے, تے دل چپ اکھ بھی گئی تے ہاتھ بھی گیا تے پیر بھی گئے, سارے مفلوج, سارے مجبور. اے دل دھڑکے گا, کان سنے گا, دل دھڑکے گا, زبان چست لذت لوے گی, دل دھڑکے گا بندہ چلے گا, دل دھڑکے گا ہاتھ سے ہاتھ ملے گا, دل کو ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے تو بندہ کام سے گیا. سوال یہ ہے مولا آنکھیں تو دو بنائی, ایک بھی ہوتی تو گزارا, ہاتھ ایک بھی ہوتا تو گزارا, وہ دونوں بھی نہ ہوں گزارا چل ہی جاتا ہے, پاؤں ایک ہو تب بھی گزارا چل سکتا ہے. لیکن مولا جو کام کا پرزا تھا وہ تو نے ایک کیوں بنایا؟ کاش کے دل ہوتے دو, ایک ہوتا فیل, دوسرا ہوتا ریل, اور ہمارے وزیر اعظم, صدر, ایم این اے, ایم پی اے یہ بدبخت امریکہ نہ جاتے, ہمارا پیسہ نہ کھاتے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جتنے مگرمچھ, یہ جتنے حرام خور ملک کو لوٹ کے کھانے والے, یہ یہی بہانہ تو بناتے ہیں دل چیک کروانے کے لیے جا رہے ہیں. دل دو ہوتے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, ایک خراب دوسرا چل جاتا. لیکن رب نے قرآن میں منشن کیا, کہا ہم نے جان کر دل ایک بنایا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. تمام اعضاء دو دو, جوڑا جوڑا دل, ایک دل کیوں ایک بنایا؟ جواب آیا, فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ. یہ جو دل ہے صاحب ایمان کا, یہ عرش ہے رب رحمان کا. یہ جو بندے کے پہلو میں دل ہے, حضرت رومی نے اسی کی وضاحت کی کہ رب فرماتا ہے من نہ گنجم در زمین و آسمان. رب فرماتا ہے نہ میں آسمان کی پہنائیوں میں سماتا ہوں, نہ میں زمین کی وسعتوں میں آتا ہوں. اگر میں ڈیرا لگاتا ہوں تو تیرے چھوٹے سے دل میں لگاتا ہوں. اب یہ دل اس کی تفصیل میں نہیں, بس اشارہ کر رہا ہوں. یہ دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے, اور ہم اس گھر کے مالی ہیں. ہمیں آرڈر ہے کہ اس گھر میں غیر نہ آنے پائے. اس گھر میں تسی رکھو نوکر تے انہوں دیو 40,000 روپیہ تے انہوں کو بس تو اس کمرے نو صاف رکھنا ہے. تے تسی آؤ تو کمرے دے وچ ادھے بھی گند تے ادھے بھی گند, تے تسی اس نوکر رکھو گے. تسی آکو گے 40,000 روپیہ کمرہ ایک صاف رکھنا ہے. ہمیں مالک نے فرمایا تمہیں جسم دیا, جان دی, اولاد دی, گھر دیا, در دیا, زندگی دی, نعمتیں دیں. ایک کام رکھنا کہ اپنے اس کوٹھے کو جو میرا گھر ہے اسے صاف رکھ.
اب اسی گھر میں نفرت، شیطان کا گند، بغض، ظلم، زیادتی اور خیانت، سارے کی ساری گندگی کہاں ہے؟ کفر، منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ مالک نے کہا یہ کیا انصاف ہوا، چھوٹا جا کام تیرے ذمہ لایا سی کہ میرے اس کوٹھے نو صاف رکھی۔ ہم نے اس کوٹھے کو صاف، یہ جو بابے تھے نا یہ بڑے سچے لوگ تھے، وہ کہتے مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں تے رب دلاں وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری رات اللہ کو یاد کرتے، پھر ہاتھ پھیلاتے، مولا اپنا پتا دے، ایڈریس دے، ملے گا کہاں؟ مولا پتا بتا، ایڈریس دے، تیری میری ملاقات، تیرا میرا میل کہاں ہوگا؟ جواب آیا موسیٰ تو لبدیں پتھراں پہاڑاں وچ، ہم رہتے ہیں، یہ چھوٹا سا جو دل ہے یہ ہمارے رہنے کے قابل ہے۔ اب دل میں اس کو ستھرا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ رب نے اس جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا یہ سمر گیا، سب کچھ سمر گیا، یہ بگڑ گیا، سب کچھ بگڑ گیا۔ دل، فارسی میں کہتے ہیں دل بدستاور کہ حج اکبر است، کسی کا دل راضی کر دے مولا کے نام پہ کہ حج چھوٹی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت۔ کعبے کی اینٹ اکھیڑو تو کفر لازم آتا ہے، کعبے کی اینٹ اکھیڑو تو کہتے خدا کے شعار پہ ہاتھ ڈال دیا، لیکن فقیر نے کہا، اس نے کہا یہ کعبہ اس کو خلیل آزر نے بنایا، کعبہ اس کو خلیل آزر کے بھتیجے حضرت خلیل نے بنایا، یہ جو دل والا کمرہ ہے یہ رب جلیل نے بنایا۔ اس کعبے کا تو بڑا دھیان ہے کہ اتھے آج کل نماز نہیں ہو رہی، یہ ہے نا۔ ایک حاج صاحب کہنے لگے دل بڑا روندا ہے جدوں کعبے وچ بندے نظر نہیں آوندے، تے حاجی صاحب او دا وی دھیان رکھو تے اے جڑا پہلو وچ کعبہ ہے او بنایا خلیل اللہ نے، اے بنایا میرے اللہ نے۔ اتھے دی ڈگری نہیں، اے دی ڈگری ہے۔ اس واسطے آج عید کا دن ہے، اس گھر کو صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہاں جی، میں کیا جی؟ اچھا دل صاحب، بس اتھے ہی صاف کرنے تے مسیحتیں نکلنے تے پھر پرانا کام، تھوڑا جا پکا بھی رہنا، پیڑا رہنا تے حساب کتاب تو بغیر۔ حضرت علی المرتضی اور بی بی فاطمہ کی لڑائی ہو گئی، لڑائی ہے گھر والی، تو حضرت علی روٹ کے چلے گئے تے انہاں دی دوڑ مسجد تک جا کے حضرت علی روٹ کے رس کے، تیڑا رس ونجنا ساڑا مس ونجنا، خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے۔ چودھری بوٹا صاحب انہاں نو کک سمجھ نہیں ہوندی،
میں اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تیرا رس ونجنا ساڈا مس ونجنا، خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے، ماہی روٹ گئے، سرکار آ گئے، زہرا پاک کا حجرہ خالی پایا، میری بیٹی علی کہاں ہے؟ سرکار او رس گئے نے، او رس گئے نے۔ اللہ کرے رسن والے بھی ہون تے مناون والے بھی ہون تے تیلیاں لاون والے بڑے نے۔ جتھے لڑائی آئی اتھے خالہ پھپھو تشریف لے آئی تے انج دی تیلی لائی، جال گئی حق ہمسائی۔ سبحان اللہ، یہ سارے کام یہی کر دیں، لیکن اللہ کرے کوئی رسن والا بھی ہوئے تھے۔ اے آج عید دا تانوں سبق دے رہے ہیں کہ بھی عید دے دن تسی آکھو گے عمران خان نے تے روکیا ہویا ملن تو اسی کریے کی۔ تو میرا مطلب ہے نہیں، تسی دوروں آکھ سکتے ہو جناب السلام علیکم، یہ دے نال بھی تے کم ہو جانا ہے، مطلب تے وچوں آہا واہ مکے گیاں گل مکدی نہ ہی جے دلوں نہ مکائیے، تے دلوں مکانی ہے، کیوں بھئی؟ آہا میرے حضور پوچھا خاتون جنت سے، بیٹی کہاں؟ حضور وہ روٹ گئے۔ سرکار دو عالم رسن آلے اندے پیچھے ٹور پائے۔ مجھے وہ اپنا یہیں کا یہ لطیفہ، دارالعلوم میں ہوتا تھا تو ایک جوڑا آیا خاوند بیوی نوجوان، تو آ کے دونوں ایک دوسرے پہ برسات کر دی، وہ اس کا گلا وہ اس کا گلا، بیوی آکھے اے انج دا تے خاوند آکھے اے انج دی، تے معافی آلہ وچ ورکئی کو نہیں۔ تے میں پوچھا اے کنہ عرصہ ہو گیا تھوڑی شادی نو؟ آگے جی 15 سال ہو گئے شادی نو۔ تے عورتاں دا دکھ ونڈن والے بڑے تے مرداں شودیاں نو پوچھدا کوئی نہیں۔ اور میں آکھیا پہلے اس چودھری راجے خاجے جٹ بٹ صاحب تو میں پوچھاں تے صحیح رولا کیے؟ میں آکھیا بھئی تو چوکھا درد مند میں نو نظر آنا ہے، تینو مسئلہ کیے؟ انہیں آکھیا حضرت صاحب تواڈے اگے کی لکاونا تے چھپاونا، حکیماں تے طبیباں کو کی زخم لکاونا؟ سرکار 15 سال ہو گئے، جدوں بھی لڑائی ہوئی ہے میں منایا ہے، میرا دل کردہ ہے کدے تے اے بھی مناوے۔ سبحان اللہ۔ تے اے بیبیاں ہیں جی ٹیڑیاں ہوندیاں مناونا تو ہی ہے جی، ایک واری آنکھ چھڑو انہوں سوری تے کنے پیسے لگ دیں؟ او شودے دا دکھیے سی لڑائی دی بنیاد اے بیخ اے کہ آکھے جی 15 سال ہو گئے جدوں بھی لڑیاں میں ہی مناندہ ہون میں تان لڑیاں شاید اے بھی میں نو مناوے۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، او ظالم کبھی تو بھی تو مجھ کو منا۔ مسجد پیچھوں 2 حجرے، مسجد پیچھوں 2 حجرے، او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے۔ سرکار گئے مسجد میں، حضرت علی روٹ کے سو گئے مسجد کے صحن میں، اور وہاں کون سا ماربل کا فرش تھا، نہ اوپر کوئی صف تھی، مدینے کی مٹی سب شے تو مٹی۔ مدینے پاک کی خاک مولا علی کے پہلو کو چھو رہی ہے۔ سرکار نے جا کے ہلکا سا پیار کا کچوکا دیا اور پیار کا لقب دیا، قم یا ابا تراب، اوے مٹی دیا پیوا کی، مٹی دیا پیوا۔
یعنی اتنی زیادہ مٹی لگی تھی کہ سرکار او مٹی کے باپ اٹھ. حضرت علی اٹھے, سرکار کو دیکھا کہ او آپ آ گئے, اٹھ کے جلدی جلدی جھاڑ کے کھڑے ہوئے, پکڑا ہاتھ, لے چلے ساتھ, لے چلے ساتھ, پہنچ گئے خاتون جنت کے حجرے. اور اب جا کے حضور نے انویسٹیگیشن نہیں شروع کر دی, کیوں لڑے ہو, اے جڑا ہے نا کیوں لڑے ہو, ادا مطلب ہے کہ ہور لڑو. او بھائیا جدو سلو کرانی ہوئے نا تو اے نہ پوچھا کرو کیوں, بس کیوں والا بچو کاٹ دے ہو. اب طریقہ کیا ہے, میرے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ کو بولا ادھر آ بیٹی, آ گئیں, ادھر فرمایا علی ادھر آ گئے, اپنے پاک علم نشرح کے سینے پہ نیچے یہاں رکھا خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کا ہاتھ, اوپر حضرت علی کا پکڑا اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ کے اوپر رکھا مولا علی کا ہاتھ, اور اوپر رکھ دیا اللہ والا اپنا ہاتھ. سینہ نبوت کا, اوپر ہاتھ خاتون جنت کا, اوپر ہاتھ مولا کائنات کا, اوپر ہاتھ مدنی. آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا چل فاطمہ بیٹی آنکھ میں راضی. اور کون آنکھے میں ناراض, بابا ابا میں راضی, علی آنکھ میں راضی. جدوں حضرت علی آکھیا میں راضی تے نبی پاک آکھیا ہن میں راضی. تے جدوں نبی پاک آکھیا میں راضی تے دل میرا آکھدا ہے رب آکھیا ہن میں بھی راضی. تے رب نو جے راضی کرنا ہے پہلے بندیاں نو منا. خدا کے بندے ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سرکار دو عالم نے فرمایا جنت کا آسان نسخہ ہے, تم دل والی کوٹھی صاف کر دو, فرشتے جنت کے رستے صاف کر دیتے. لیکن ذرا ہمت کا کام ہے, کوشش کا کام ہے, کیونکہ ہر بندہ سوا سیر بننا چاہتا ہے. کوئی آدمی بھئی منانے میں جھکنا پڑتا ہے نا, منانے میں چھوٹا بننا پڑتا ہے, منانے میں چھوٹا بننا پڑتا ہے. تے چھوٹا بنن نو کوئی تیار نہیں, یہی بنیادی خرابی ہے. حالانکہ جو جھکتا ہے رب اسے اٹھا دیتا ہے, اور جو تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے آواز آتی ہے خبردار, یہ تکبر رب کی چادر ہے. قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کی گردن میں رب زنجیریں ڈال کے بولے گا, ان کی گردنوں میں لوہا نہیں فولاد نہیں, ایسے گردنیں اکڑ جائیں گی. اور اللہ فرمائے گا این المتکبرون, بلاؤ ان کو جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے, بڑا تو صرف میں ہوں, اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ یہ روز کہتے ہیں اللہ اکبر. ابھی میں خطبہ پڑھوں گا, میں یہی خطبہ سناؤں گا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتھوں نہیں, اتھوں آکھو اللہ اکبر. سب تو وڈا رب, اچا بھی رب, سچا بھی رب, اساں ککھ بھی نہیں. حضرت علی حیدر کی بات یاد آئی, وہ کہتے ہیں تیرے باغ بہشت گلشن سونے,
سمجھو فقیروں کی بات. تیرے باغ بہشت مین اے سارے. تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. یہ وہ بندہ بول رہا ہے پیر مہر علی جس کی قبر کی مٹی کو بوسے دیا کرتے تھے. کہتے ہیں ربا اے تیرے باقی بندے اے باغ نے اے بہشت نے تے میں علی حیدر ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. ایک ہووے کنڈا تے او بھی ہووے ڈنگا. کسے کم دا رہا وہ سیدھا کنڈا ہوئے کسے کم آندہ ہے تے اے کنڈا بھی تے ڈنگا بھی شدہ ککھ بھی نہ رہا. وہ آدھے اے سارے باغ بہشت تے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح. اے تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں تو دے. اے سارے اچھے قد والے بڑے لوگ تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں تو دے ایک بھیڑ دا دمبڑا میں بھی صحیح. ایک اچھا اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے. ایک بھیڑ دا ایک بھیڑ تے بھیڑ دا بھی پنجابی اچ کی یاد ہے نونو. چلو جمعے تو بعد پوچھ لانگے تارے تو. بھیڑ دا دمبڑا میں بھی صحیح. آگے کہتے ہیں تیرے شہباز اے باقی لوگ تیرے شہباز شہان شکرے. تیرے شہباز شہان شکرے تے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح. انج کریے نیازاں تے پھر قبول ہوندیاں نمازاں. وچ آکڑ دا گند تے نماز کی تو قبول ہوئے. ایک چڑی دا چڑی کنی ہوندی ہے 1.25 کلو دی تے ہونی ہے تے چڑی دا انڈا 1 پاؤ دا. فقیر آدھا ہے کہ ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح. اگے آکھیا تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح. تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح. تیرے کنجر کلاوت تھیا تے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح. علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی صحیح. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ایک اللہ دانا گندم کا دانا پڑا رہے باہر ہاتھ پہ اٹھائے رکھو آئے گی بہار اگے گا 700 دانے اور لگیں گے نہیں لگیں گے نہ سبزہ ہوگا نہ بہار آئے گی. لیکن جو ہی مٹی میں ملا دانا حیران ہے سارا زمانہ. اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد.
اے مہندی دے پتے لے کے ہتھاں دے اتے ساری رات بنی رکھو، سویرے اللہ دے فضل نال ہاتھ رتے لال ہون گے؟ اچھا نہیں ہون گے، ٹھیک ہے۔ ساری رات مہندی دے پتے بنی رکھے تے سویرے اٹھے ہاتھ اونج دے اونج تے اس انہاں پتیاں نو دمری وچ پا کے اتے خیر نال رگڑا لایا تے تھوڑے جے پتے رگڑ کے ہاتھ تے ادھے گھنٹے تو بعد ویکھیا ہو گیا کمال، ہاتھ لالو لال۔ کیوں؟ فرمایا یہ پتے جب تک رگڑا کھاتے نہیں رنگ آتا نہیں۔ بس یہی پیغام ہے عید کا، ایک دوسرے سے پیار کریں، نفرت کے انگارے بجھائیں، نفرت کے انگارے بجھائیں، پیار کو عام کریں، سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں، اور آہستہ آہستہ توام کو بھی عام کریں۔ خالی سلام نال بھی پیٹ نہیں بھریندا، کوئی روٹی شوٹی والا کھاتا بھی کرنا ہے۔ تے اج رب نے کیا میرے رب دا کمال ہے، پیار کیتا، اپنے در تے بلایا، سبق دیتا نبی سائیں نو، انہاں نو آکھیں کہ خالی عید چھاتیاں نال چھاتیاں ملانیاں نہیں، سیویاں کھانا بھی عید ہے۔ واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔ آج ہم مہمان ہیں رب کے، مہمان ہیں رب کے، تو آپ اندازہ کریں ہم ہیں گناہگار، وہ ہے پروردگار، اور آج اس نے بلا کے بٹھا لیا ہے اپنے دسترخوان رحمت پر، اور ہم بھی صفیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تے کسی اور نو بھی جگہ دے دے ہو، کوئی گل نہیں۔ تسی جڑے دو دو دی جگہ کلے کلے بیٹھے ہو نا پلیٹاں رکھ کے، کوئی پیچھے بندہ آوے تے انہوں جگہ، اے بھی حکم ہے۔ انج ہوندہ یہ ہے کہ دو پلیٹاں رکھ کے تے تریجے دی بھی امید رکھ کے، پھر زیادہ چوڑے ہو کے نا بہو ذرا تھوڑا جا، اور میں تو انہوں ہی آکھے بختان لے ہو، میں مدینے آلے انہوں نہیں آکھ رہا، تو انہوں آکھ رہا، سبحان اللہ۔ خیر خیر ٹھیک ہے، بس پیغام تو انہوں دینا سی کہ اگر کوئی جگہ شگہ لبے تے لڑنا شڑنا نہیں، عید کا دن ہے، میرے رب نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا ہے، دسترخوان پہ بٹھا کے ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ میرے رب نے وعدہ فرمایا، فرمایا پورا رمضان میں نے جتنی خیرات بانٹی ہے، یہ عید کا فائدہ سمجھ لیں، پورا رمضان میں نے جتنے گناہگاروں کو معاف کیا، جتنے کرم کے بادل برسائے، جتنی رحمتیں لٹائیں، فرمایا وہ ساری کی ساری کٹھی کر کے یہ آخری رات جو عید چاند والی رات گزری ہے اس میں لٹایا، اور پھر اس کو بھی شامل کر کے پورا رمضان ایک پاسے تے اے ادھا گھنٹا اے تسی آئے ہو جھولیاں خالی لے کے تے جاؤ گے انشاءاللہ گٹھڑیاں بن کے، گناہ سارے جھڑ جان تے بندے رب دے پیارے بن جان، اور عید کی ہوندی ہے، یہ عید ہے کہ ہم اٹھیں گے، دعا ایسے ہاتھ پھیلائیں گے، فرشتے حیران ہو کے کہیں گے کاش کے اساں بھی انہاں دے نال ہوں دے۔ یہ ہے عید، اسی لیے کہتے ہیں صرف ستھرے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، اصل عید یہ ہے آپ عیدی دیں گے بچوں کو بار بار گن کے، پھر انگوٹھا رکھ کے کتے 200 نہ ٹر جائے۔ میں اپنے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں، آپ حساب کر کر کے میری طرح کہ کہیں 10 سے 20 نہ ہو جائیں، میرا رب گنتا نہیں ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس نے کہا میرے سمندرنج گھاٹا کیڑا ہے، گیٹ کھول دیو میرے بندیاں نو بخش دے۔
تے آخری گل جڑے ویلے گھر جانا تے اپنے بچیاں تے بیٹیاں تے بیٹیاں نو تے بھتیجیاں نو تے پیاریاں نو عیدی دینی ہے، اے جیڑی چولہے تے کھلوتی ہے انہوں بھی نہیں بھولنا۔ اے میں ایستا گل کی تھی تاکہ میرے گھر بھی نہ پہنچ جائے۔ یاد رکھنا عموماً وہ اگنور ہو جاتی ہے جو چولہے پہ آپ کے لیے کھڑی، تنور پہ وہ آگ کے سامنے کھڑی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا او جیڑا اپنے گھر آلی واسطے چنگا، تے میں محمد اپنے گھر آلے واسطے ڈاڈا ہی چنگا۔ اللہ ہر مسلمان دے گھر نو جنت بناوے تے ہر روز روزے عید ہووے، ہر روز روزے رحمت ہووے۔ ٹائم ہو گیا۔ اب ملتا ہے پڑھو سلام تو جواب ملتا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا بے مندیانو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا۔ بے مندیانو گل لاؤنا مندیانو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا۔ مندیانو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا۔ سرگی دا تارا اے بھئی کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے۔ کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے۔ تے او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ سارے پکارو سبحان اللہ۔ او دا رتبہ نہ کوئی تولے۔ بھئی کیڑا دی ریس کرے کیڑا دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے۔ کیڑا دی ریس کرے کیڑا دی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے۔ بندہ بندیاں نو پیا جاپ دائے ہاں بندہ بندیاں نو پیا جاپ دائے جڑے جان دے نہیں عرفان کیے۔ بھئی جنہ اپنا آپ بھی
نہیں پڑھیا مت انہاں نوں دینی قرآن کیے بھئی ذات حق نو او نہیں ویکھ سکدا جنہ سمجھیا نہیں انسان کیے صوفی رب دی اکھ نال تو ویکھ تے سہی پتہ لگے محمد دا شان کیے کیونکہ ویکھن نو سونا ساڈے ورگا ویکھن نو آقا ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے بھئی پتھر لال دے پان وک دے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے تے جو اسرار میرے حضور تے کھلے ایویں کدوں کسے تے نے کھل دے آزم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے تے بابا جی اللہ اکبر یا رسول اللہ اے میرا لدین لوکے جی اے میرا لدین لوکے تیرے نال سونیا اے میرا لدین لوکے تیرے نال سونیا تے جے سارے کہہ رہے ہیں اے میرا لدین لوکی تیرے نال سونیا اے میرا لدین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تے تسی جے بلاؤ آقا تے رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے وی درود پڑھ لیندے نے بھئی تسی جے بلاؤ آقا تے رکھ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے وی کلمہ پڑھ لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی ایویں رل دین لوکی کیتیاں جو علی دیاں لالا مہربانیاں بھئی پلنا بھی چاہیے ستوں پلی یعنی جانیاں سبحان اللہ کھو یار بھئی کیتیاں جو علی علی کیتیاں جو علی دیا لالا مہربانیاں اوے پلنا بھی چاہیے ساتوں
भुलियां नी जानिया शाला बसे तेरी सोनी सोनिया लसोनिया शाला बसे तेरी सोनी सोनिया लसोनिया क्योंकि तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल देन लोकी एवें रल देन लोकी ते आका तेरे नाल वसदा ए सावां दा जहाने तू ना होवे सोनिया ते दुनिया वीराने सुभान अल्लाह पुकारो यार भाई वो जो ना थे आला हजरत क्या लिखते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो क्योंकि जान है वो जहान की तो जान है तो जहान है भाई तेरे नाल वसदा ए सवादा जहाने ते तू ना होवे सोने आते दुनिया वीराने आका तू ना होवे सोने आते दुनिया वीराने पया बसे जग सारा तेरे नाल सोनिया पया बसे जग सारा तेरे नाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल देन लोकी एवें रल देन लोकी बड़ा खूबसूरत शेर पेश करने लगा हूँ हमारे ईमान के मुताबिक भी भला होवे आका तेरे रहमत आले आखदा इंज ते गरीबां दे ध्यान कौन रखदा बई चंगियां दा ते हर कोई बनदा ते मंदियां दा तो वाले चंगियां दा ते हर कोई बनदा ते मंदियां दा तो वाले एक वसीला आका जात तेरे दा अपनी चोले अमलों खाले भाई पला होवे आका तेरी रहमत आली आखदा इंज ते गरीबां दे ध्यान कौन रखदा ओ इंज ते गुलामां दे ध्यान कौन रखदा जिवें रखे तू गुलामा दा ख्याल सोनिया जिवें रखे तू गुलामा दा ख्याल सोनिया क्योंकि तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल देन लोकी एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोनिया एवें रल देन लोकी तेरे नाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल देन लोकी सारे पुकारो सुभान अल्लाह बायसे बरकत आला हजरत अजीमुल बरकत वो हमारे पेशवा हमारे इमाम उनका कलाम हसूल बरकत शामिल करते हैं इतनी देर में इंशाल्लाह पीर साहब की आमदामद भी हो जाएगी तो आप क्या खूबसूरत बात लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का
آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سارے کہہ دو مل کے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں آقا سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلان سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے، پورے 7:30 بجے جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ عید الفطر کی جماعت انشاءاللہ العزیز پورے 7:30 بجے انشاءاللہ